السلام علیکم دوستو، آج کل کے نوجوان اکثر یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ان کے اندر قابلیت تو ہے، صلاحیتیں تو موجود ہے، لیکن ان قابلیتوں کو اور ان صلاحیتوں کو باہر نکالنے کے مواقع موجود نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ رونا روتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ملک میں نوکری کے مواقع نہیں ہیں، ہمیں نوکریاں نہیں ملتی، ملک میں کاروبار کے مواقع موجود نہیں ہیں، ہمارے ماں باپ ہمیں سرمایہ نہیں دیتے ہیں اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے، ملک کے حالات بہت خراب ہیں، اس لیے یہاں پر کاروبار کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ صرف بہانے ہیں، یہ صرف لیم ایکسکیوزز ہیں۔ ان کے پاس مواقع موجود ہوتے ہیں، ان کے پاس آس پاس بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اندر ان مواقعوں سے فائدہ حاصل کرنے کی تڑپ، ان سے فائدہ حاصل کرنے کی جستجو، خواہش ہی موجود نہیں ہوتی ہے۔ کچھ مثالوں سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایکی ہاربرٹ دن بھر لوہار کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اس کے اندر کچھ سیکھنے کی، علم حاصل کرنے کی طلب اور اس کی جستجو بہت زیادہ تھی۔ اس کے اندر بہت زیادہ خواہش تھی کہ کچھ سیکھیں، کچھ نیا کام کریں، لیکن دن بھر لوہار کی دکان پر کام کرنے کی وجہ سے اس کو ٹائم نہیں ملتا تھا۔ اپنے پاس وہ ایک کتاب ضرور رکھتا تھا۔ کام کرنے کے دوران تھوڑا سا بھی وقت ملے تو وہ کتاب نکالتا تھا اور اس کو پڑھتا تھا۔ رات کے وقت کھانے کے دوران ٹائم نکال کر وہ کتاب پڑھتا تھا۔ رات کو بجلی نہیں ہوتی تھی تو وہ موم بتی کی روشنی میں پڑھتا تھا۔ ویکنڈز پر وہ کالج میں جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا تھا۔ اس طرح صرف 5 سال کے عرصے میں اس نے 7 زبانیں سیکھی۔ مواقع اس کے پاس ایسے ہی تھے جو ہمارے پاس موجود ہیں۔ اس نے لوہار کی بھٹی میں سے وقت کچھ اس طرح نکالا جیسے سونا نکال رہا ہو۔ اسی طرح اگر ہم ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں پڑھیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی بھی کچھ اتنی اچھی نہیں گزری۔ ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے بھی تعلیم سرکاری اسکولوں میں ٹاٹ پر بیٹھ کر حاصل کیا تھا۔ اسکول میں جانے کے لیے انہوں نے بھی ویگنوں اور بسوں کے دھکے کھائے ہیں۔ رات کو پڑھنے کے لیے وہ بھی موم بتی کی روشنی کا استعمال کرتے تھے، لیکن کوشش، محنت اور جستجو سے وہ پاکستان کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنا۔ ہمارے آس پاس اسی طرح کے اور بہت سارے مثالیں موجود ہیں جن میں مواقع اسی طرح کے ان کو ملے ہیں جس طرح کے ہمیں ملتے ہیں، لیکن انہوں نے ان مواقعوں سے فائدہ اٹھایا اور بہت آگے تک چلے گئے، یہاں تک کہ لنگڑے، اپاہج، اندھے، بہرے اور معذور لوگ بھی بہت بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کے آس پاس بہت سارے ایسے مواقع موجود ہیں جن سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ ضروری شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط، آپ کے اندر جستجو، خواہش ہونی چاہیے۔ وہ خواہش، وہ طلب آپ کے اندر ہونی چاہیے جس سے آپ کچھ کر سکیں، جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں۔ وہ طلب آج کل کے نوجوانوں میں بہت کم ملتی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کے اندر محنت کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے کہ جو آپ خواہش رکھتے ہیں، آپ کا جو خواب ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ دن بھر رات محنت کرتے رہیں گے اور اپنے محنت کو ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ ساتھ میں آپ کے اندر مستقل مزاجی ہونی چاہیے، لیکن یعنی جو آپ کام شروع کر رہے ہیں، جو آپ محنت کر رہے ہیں، اس کو مسلسل جاری رکھیں۔ بیچ میں آپ نے کوئی کام چھوڑنا نہیں ہے، محنت کو آپ نے جاری رکھنا ہے، بیچ میں آپ نے ہمت کبھی نہیں ہارنی ہے۔ آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ناکامی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا، بہت ساری جگہوں پر آپ کو ٹھوکروں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان سے آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے۔ اور ساتھ ہی مشکلات اور پریشانیوں میں صبر و استقلال سے کام لینے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں تو کم مواقع کے باوجود آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قابلیت اور صلاحیتوں کی کمی انسان کو پیچھے نہیں رکھتی، بلکہ محنت اور لگن کی کمی اس کو پیچھے رکھتی ہے۔ تو آپ نے آج سے ہی اپنے اندر وہ طلب پیدا کرنا ہے، علم سیکھنے کی طلب، کچھ حاصل کرنے کی طلب اپنے اندر پیدا کرنا ہے، محنت جاری رکھنا ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے اور مسلسل محنت کرتے رہنا ہے، تو ایک دن آپ بھی ان کامیاب لوگوں کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔
اس دوران آپ نے ایک بات یاد رکھنا ہے کہ کبھی بھی کسی دوسرے کا سہارا نہیں لینا ہے، کسی دوسرے کے اوپر بوجھ نہیں بننا ہے۔ کسی دوسرے کے اوپر کا سہارا آپ لیں گے تو آپ کی بہت ساری اپنی صلاحیتیں دب جائیں گی۔ کسی دوسرے کے کا سہارا کیوں نہیں لینا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہوگا، اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا۔ اس ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اگلے ویک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔